اس لیے آج میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہوتے ہیں، یہ نہ زندہ کو چھوڑتی ہے نہ مردہ کو چھوڑتی ہے، اس لیے بات سوچ کر کرنی چاہیے۔ ادھر فرمان لگے ایک دانہ کچی گندم کا منہ میں رکھ لیا کرو، ایک دانہ، کیونکہ وہ جب منہ میں رہے گا تو زبان کو لگے گا نا پھولتا پڑتا سارا، تو زبان کو یاد رکھے کہ یہ اس لیے رکھا ہے کہ زبان سوچ کے چلانی ہے، بغیر سوچے نہیں چلانی۔ فرمایا کچھ دیر یہ کرنا پڑے گا، پھر عادت پڑ جائے گی نا سوچنے کی، پھر آدمی سوچ کر زبان چلائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو جنت میں بھی جاری رہے گا، جس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے، اللہ کے فرشتے بھی شریک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عجیب سوال پوچھا، عرض کیا کہ حضرت آ کر جو بھی دنیا میں آئے ایک دن جانا ہی جانا ہے، تو آپ کی نبوت تو قیامت تک ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ پر درود پڑھنے والے تو قیامت تک رہیں گے، تو جب آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ قبر میں آپ کا معاذ اللہ مبارک جسم کل سڑ جائے گا، اس وقت تو لوگ درود پڑھا کریں گے نا، اس درود کا کیا بنے گا؟ تو حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ضمیر پر حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے سادے مطہرہ اسی طرح تر و تازہ اور محفوظ رہتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ درود اسی طرح وہاں قبر میں پیش ہوا کرے۔ تو دیکھو اس سے پتہ چلا کہ جس حیات کا مسئلہ ہے وہ حیات اسی قبر میں ہے، اور اسی جسم کو حیات حاصل ہے جو دوسروں کا گل سڑ جایا کرتا ہے، اسی جسم پاک کو حیات حاصل ہے جو قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت پاک نے پھر یہ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ 5 جگہوں پہ بڑا زور ہوتا ہے ایسے لوگوں کا۔ بہاولپور گلوا کے علاقہ میں گیا میں، تو مجھ سے پہلے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد والوں کا بیان تھا، بڑا شور بچا اس میں، شور کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے۔ پھر مولانا محمود شریف صاحب رحمۃ اللہ ختم نبوت والے تھے، ان کا بیان تھا، بڑا شور بچا۔ تو تھانے دار صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں ہے اور ان کی نگروں میں اتنا شور بچا ہے، تیرے خلاف 60 درخواستیں ہیں، تو تیری تقریر میں کیا بنے گا؟ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تو تقریر نہ کر۔ میں نے کہا میری تقریر شروع کرا دو، انشاءاللہ شور ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا؟ میں نے کہا اگر ہوا تو تقریر بند کرا دے، اس میں کون سی بات ہے، شروع تو کرا کے دیکھو۔ اب وہ سارے تیار ہو کے بیٹھے شور کرنے کے لیے، جو آئے ہوئے تھے حضرات، 2-4 بڑے بڑے زمیندار، 10-12 مولوی صاحبان۔ میں نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ اب تقریر کر رہا ہو تو پھر کوئی سنے یا نہ سنے توجہ دے، چپ کر جائے، پھر سارے سوچتے کہ کیا ہو گیا۔ اب میں خطبہ پڑھ کے خاموش بیٹھ گیا۔ لوگ کہے جی آپ خاموش بیٹھ گئے، بھائی میں نے کہا میری تقریر کا وقت ہو گیا ہے، اور میں اپنے وقت میں سے 20 منٹ آپ حضرات کو شور کے لیے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں شور بہت ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو میرا بھی ایک حوصلہ ہے
کہ میں اپنی تقریر سے تمہیں 20 منٹ شور کے لیے دیتا ہوں. اب میں کوئی شور بچاؤ وہ بجائے نا. اب کوئی نہ بولے. 1-2 منٹ گزر گئے. میں نے کہا بھائی دیکھو میں تمہیں وقت دے رہا ہوں, اب شور نہیں چاہتے تو پھر اب بچانا بھی نہ. جب میں اپنا وقت تمہیں دے رہا ہوں, پھر میں نے بات یہی سے شروع کی کہ بھی دیکھو بات یہ ہے, اللہ کے نبی پاک کی ایک حدیث ہے, اس میں 2 باتیں ہیں. 2 باتیں. ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو پورا مانتے ہیں. ان کی دیکھی یہ ہے کہ یہ آدھی مانتے آدھی نہیں مانتے. اس حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ارشاد مطہرہ محفوظ ہیں, اور نبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی زندہ ہے, ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ارشاد مطہرہ محفوظ ہیں. اس کے لیے اگر اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث ان کے پاس ہے تو وہ مجھے لکھ کر بھیجے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. اور اگر یہ عقیدہ اسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے رکھا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ حدیث پوری مان لینی چاہیے. یا تو یہ کہے کہ حدیث صحیح نہیں, پھر دونوں باتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ حدیث صحیح جڑا ہوئی. اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر صحیح میں سے ایک بات ماننا اور ایک کا انکار کرنا, یہ میری سوچ میں نہیں آ رہا. یہ جتنے حضرات شور بچا رہے ہیں یہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت پاک کا جیسے محفوظ ہے. میں اپنے مطالعے کے طور پر کہتا ہوں کہ اس کی دلیل یہی حدیث ہے اور کوئی حدیث نہیں. اگر تو کوئی اور حدیث ہے تو مجھے وہ بھیج دے, میں ان کا شکر گزار ہوگا. اور اگر یہی حدیث ہے تو پھر اللہ کے نبی کی بات پوری ماننی چاہیے, ادھوری ماننی چاہیے. وہ جو 4 چودھری صاحبان ان کو لے کر آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا اپنے باری صاحبان سے بھی بات تو امیر کی معقول ہے, اگر تو اسی حدیث سے آپ ہمیں یہ عقیدہ بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ارشاد مطہرہ محفوظ ہے تو پھر تو بات پوری ماننی چاہیے. اور اگر یہ حدیث آپ کے ہاں صحیح نہیں, کوئی اور حدیث آپ کے پاس ہے تو وہ آپ پیش کریں. دیکھا کہ حدیث تو یہی ہے, کہ جب یہی ہے تو پھر پوری ماننی چاہیے. آپ نے آج تک ابھی آدھی کیوں سنائی؟ وہ اللہ کا قانون, وہ چاروں زمیندار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم حیات کے قائل ہو گئے. ایک بزرگ تھے پیر اس علاقے میں, شاہ صاحب, اس وقت نام ذہن سے نکل گیا ہے, وہ صدر تھے. وہ اتنے خوش ہوئے کہ اپنی پگڑی سر سے اتار کر میرے سر پر باندھنی شروع کر دی. فرمایا یہی 4 آدمی اس علاقے میں ان کے بڑے تھے اور الحمدللہ یہی 4 ادھر آ گئے ہیں, اب یہ مسئلہ ختم. تو بات یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو پورا مانتے ہیں, یہ لوگ ادھورا مانتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم, انبیاء علیہ السلام زندہ ہے اپنی قبروں میں, یصلون, نمازیں پڑھتے. اب دیکھیے حضرت پاک کا روضہ مبارک, قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. میں جس دن عمرے پر گیا تو میں وہاں دعا مانگ رہا تھا, اللہم انی اسألک بے محمد نبی کا و رسول کا و حبیب کا, کہ اے اللہ اپنے نبی پاک کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. تو ایک سپاہی کھڑا تھا شرطا, مجھے کہتا ہے شرک شرک. دیکھا لیسا بشرک توسل,
کہ شرک نہیں ہے تو وسیلہ ہے. کہتا ہے توسل بالاعمال لا بالذوات. توسل عملوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی نیک عمل کر کے دعا مانگو کہ یا اللہ اس نیک عمل کی برکت سے میری دعا قبول فرما. لا بالذوات، ذات سے نہیں کہ یا اللہ اس بری کی برکت سے میری دعا قبول فرما. ساتھ کہتا ہے الاعمال محبوب لا ذوات. اعمال اللہ کو پیارے ہیں، ذات پیاری نہیں. میں نے کہا یحبہ و یحبونہ ذوات لا اعمال. قرآن میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ دونوں طرف ذات ہے. تو کہتا ہے ذات پیاری نہیں ہوتی. اچھا ان لوگوں میں ویسے یہ ہے کہ وہ قرآن سن کر خاموش ہو جاتے ہیں. چلا گیا، خاموش ہو گیا. پھر جب جا رہا تھا میں نے آواز دی، میں نے پوچھا، میں نے کہا بھی ای عمل اتوسل، بھی کون سا عمل میں کروں پھر وسیلہ مانگوں. صلی رکعتین ثم توسل، 2 رکعت نفل پڑھو پھر دعا کرو کہ یا اللہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا کہ میری اور تیرے جیسے تیرے اور میرے جیسے گنہگار کی 2 رکعتیں اللہ کو اپنے نبی پاک سے زیادہ پیاری ہے کہ 2 رکعتیں ہماری پیاری ہوگی اور اللہ کا نبی پاک اللہ کو پیارا ہی نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے. پھر وہ چلا گیا. جب ہم مدینہ منورہ جا رہے تھے تو 2 نوجوان وہ کبھی یہاں سے اٹھے اس کے پاس بیٹھ جائے، وہاں سے اٹھے اس کے پاس بیٹھ جائے. میں دیکھوں کہ یہ کیا کر رہے. اب وہ لوگوں کو کہہ کیا رہے تھے کہ روضہ پاک کی نیت نہیں کرنی کہ ہم روضہ پاک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ نیت کرو کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. پھر وہاں جا کے روضہ پاک کی زیارت بھی ہو ہی جائے گی نا، لیکن نیت جو ہے یہ مسجد نبوی کی کرو. میں نے سن لیا. میں نے کہا بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے تھے. مجھے کہہ رہے کیوں، کیسے؟ میں نے کہا حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ کہتا ہے 1 لاکھ کے برابر. میں نے کہا وہاں کتنا ہے؟ تو ہم تو 50,000 کہتے، وہ 1,000 کہتے. کہتے 50,000 حدیث صحیح نہیں ہے. کہتا ہے 1,000 کے برابر. تو میں نے کہا صحابہ کے زمانے سے